سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بی بی فاطمۃ الزہرا السلام علیہا کہ جن کی ایام فاطمیہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ ایام فاطمیہ کیا ہے؟ کیوں منایا جائے؟ کیوں ذکر کیا جائے؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اور ایام فاطمیہ میں کیا تذکرے ہونے چاہیے؟ کیا ذکر ہونا چاہیے؟ اور ان تمام ذکر اور اذکار کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا کریم نے ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں متمسک ہونے کا کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا۔ یہاں ایک کوٹ میرے پاس کہ معاف کیجیے گا میں ذرا نکالنا بھی چاہ رہی تھی، بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا کے اقوال کے حوالے سے کہ جہاں بی بی نے خطبہ فتق میں ایک بار بی بی کے یہ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ بی بی فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہی ہیں جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، خدا متعال کے منتخب شدہ اور پاکیزہ افراد ہیں، خدا کی حجت ہیں اور اس کے انبیاء کے وارث ہیں، ہم اہل بیت ہی ہیں، یعنی اس کے انبیاء کے وارث ہم اہل بیت ہی ہیں۔ یعنی بی بی فرما رہی ہیں خطبہ فدق میں اپنی پہچان کرواتے ہوئے کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر بی بی نے اپنی پہچان بھی اس انداز میں کرائی کہ میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایک عذاب، یعنی دنیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ہی ہے، بلکہ دنیا کے بعد ایک الگ مقام ہے جو برزخ ہے اور حشر ہے، محشر ہے، کہ جہاں ہم سب کو بلایا جائے گا اور جہاں پہ اجتماع کے لیے ہمیں یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے کہ خدا کریم بھی تو اپنے کلام میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ کہ ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنی آگے والی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کیا ہے۔ اور بی بی اپنی پہچان کرا رہی ہیں اپنے اہل بیت، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اپنی تمام کہ جن کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ پروجنی کے ساتھ ہے، ان کی طرف کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو کہ ہم حجت ہیں، ہم وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے، خدا تک تمہارے اعمال، تمہاری چیزیں پہنچیں گی وسیلے کے ذریعے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا کریم بھی تو اپنے کلام میں یہی فرماتا ہے نا کہ وَابْتَغُوا عَلَیْهِ وسیلہ، جب میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا، یعنی کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو تو دنیا سے جب تم اپنے کار خیر کو بھیجو تو کسی وسیلے کے ذریعے سے بھیجو۔ میں نے کلام الہی تمہارے دل پر نہیں اتارا، بلکہ تم تک اپنے کلام کو پہنچانے کے لیے میں نے اپنے محبوب کے قلب مبارک کے اوپر اپنے کلام کو نازل کیا، اور پھر رسول پاک کی زبان مبارک سے یہ دنیا عالم تک پیغام خدا، خدا کا کلام، خدا کا خط اس کے بندوں تک پہنچا۔ تو اب جب ہم اس کے کلام کی تلاوت کریں تو وسیلہ بھی تو پھر ہمیں انہیں ہستیوں کو بنانا ہوگا، کیونکہ جو انہیں وسیلہ بنا کر اپنے کاموں کو اس کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ اچھا پھر مجھے دیکھیے، اب جب ہم ان ایام فاطمیہ کو منا رہے ہیں، بی بی کی حیات مبارکہ، بی بی کی زندگی، بی بی کی احادیث مبارکہ، بی بی کیسی ماں ہیں، کیسی بیٹی ہیں، کیسی زوجہ ہیں، اور بی بی کے کیسے معاملات ہیں گرد و نواح کے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس زمانے میں ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے رویے کیا ہوئے، اور بی بی نے کس طریقے سے ہر اس بات کا مقابلہ کیا اور اس کا جواب دیا، حق کا چہرہ دکھا دیا، باطل کے چہروں کو دکھا دیا،
حق کی بات کی وضاحت کر دی، اور تاکہ دنیا عالم کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کہ اس میں کہ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یعنی بے اللہ شک کے بے رسول شک کو، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ بے شک سبحان اللہ یہ معمولی ہستی نہیں ہے بے شک بی بی بے سیدہ شک سلام اللہ کہ جس سے بی بی غضبناک ہو جائے۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے کام تو ہم سے سرزد نہیں ہو رہے کہ جس کی بنا کے اوپر ہم بی بی کو غضبناک کر دیں۔ غضبناک ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے فدق چھین لیا، بی بی نے کھل کر برات کا اظہار کیا اور بی بی آخری وقت بے تک شک ان سے راضی نہیں تھی، آخری بے وقت شک تک بے شک بی بی نے اس کا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور بی بے بی نے شک کہا بالکل کہ ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا اور فلاں فلاں کو میرے جنازے پر آنے نہ دینا۔ اور یہی وجہ بالکل ہے کہ آج تک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی قبر پوشیدہ ہے، کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ایسے افراد یا ان کے فالوورز ان کی قبر مطہر تک آئیں، جب تک کہ ان کے اوپر جو زیادتی کی گئی ہے اس کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ اور خدا یا منتقم خدا کریم کا یہ اسم اسنا ہے کہ اے انتقام لینے والا، تو وہ کس سے انتقام لے گا؟ اس نے اپنی کنیز خاص کو بھیجا، اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اب اگر جس نے اس کی ان آیتوں کا احترام کیا، خدا کریم انہیں نوازتا ہے، اور جس نے اس کی ان آیتوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی اور ان کی عزت نہیں کی، تو وہ اس دنیا میں بھی اس کا دیکھیں گے، اور آخرت میں تو کھلا ہوا عذاب اور غضبناک عذاب ہے، کیونکہ بی بی نے یہ بات کہی نا کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ عذاب کیسا کہ جس میں کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب، ایسا عذاب دنیا میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ تپش آگ کی محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک لمحے بھی اگر ماچس جل رہی ہو یا آگ جل رہی ہو تو ہم اس کے اوپر اپنا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو فوراً اس کی شدت اور حدت ہمیں تنبیہ کر دے گی۔ تو اب یاد رکھیے کہ جو شدید عذاب کی بات بی بی فرما رہی ہے وہ 70 گنا شدت ہے، اور صرف یہ مادی وجود کی نہیں ہے بلکہ اس روح کا عذاب ہے کہ جس کی شدت اور حدت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات جان کر کہ 70 گنا زیادہ گرم شدت اور حدت وہ آگ رکھتی ہے کہ جس میں گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا، کہ جو بحر الانوار کی بی بی کے ان حدیث مبارکہ میں سے بی بی کے اقوال ہیں کہ جو شخص بھی اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجتا ہے تو اللہ کریم اپنی بہترین مصلحت اس سبحان کی اللہ طرف نازل کرتا ہے۔ اب سبحان اگر ہم اللہ بی بی کے اسی قول کی طرف جائیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ حق یہی بنتا ہے کہ ایام بے شک فاطمیہ میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے اقوال کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اور پھر اسے اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک اب بے دیکھیں شک اس بالکل صحیح بات قول مبارکہ میں بھی بی بی خدا کے اس آئے مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ جہاں خدا کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو لیکن عبادت کے لیے۔ اب خدا کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری خلقت کی ہی نہیں ہے، لیکن صرف کی ہے تو عبادت کے لیے خلق کی ہے۔ اور بی بی کے سبحان کیا حدیث مبارکہ، بی بی کیا قول فرماتی ہے؟ بی بی فرماتی ہے کہ جو شخص بھی اپنی عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بھیجتا ہے، خالص عبادت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مصلحت اس کی طرف نازل کرتا ہے۔ سبحان اچھا وہ اللہ عبادت کیا سبحان ہے؟ اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی زندگی میں پنجگانہ نمازیں ہیں، نماز شب ہے، تسبیح ہے، اور سبحان بی اللہ بی بے شک اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں، تسبیح کرتی چلی جا رہی ہیں،
اللہ کی حمد و سبحان ثنا بیان کر رہی ہیں، یعنی کہ جتنا کام ہو رہا ہے، گھر میں بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، لباس سی رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، تو یہ سارے کام خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، بے شک کیونکہ جتنے بھی کام ہم نے کرنے، یعنی بی بی ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ جو بھی کام کرنے خالصتاً خدا کی رضا اللہ کو کے حاصل لیے، کرنے کے سبحان لیے، اللہ اور وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے کام، وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب جب تنہائی میں بیٹھ کر ہم اس کی تسبیح کر رہے ہیں تو کوئی سن تو نہیں رہا نا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سبحان لیکن وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے پسند سبحان ہے۔ تبھی تو مولانا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ مخلوق میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خالق کی حمد و ثنا کا حق بیان کر سکے، لیکن اس کا سبحان وجود اس کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن اگر اس وجود کو یہ ادراک ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ میرا وجود جب اس کا ذکر کرتا ہے تو میں اب دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے بھی اس کے ذکر کے ساتھ اپنی روح کو سرشار رکھوں، تب خدا کیا فرماتا ہے سبحان کہ جہاں بی بی فرماتی ہے کہ جو خالصتاً، اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ایک خاتون خانہ اپنے گھر میں کھانا بنا رہی ہیں اور کھانا بناتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی ہیں، درود پڑھ رہی ہیں، اور جتنی دیر میں وہ کھانا بن رہا ہے تو اس درود کی تاثیر، اس دعا کی تاثیر، اس ذکر کی تاثیر اس کھانے میں آ جائے گی۔ اب جو کوئی بھی اس کھانے کو تناول کرے گا تو اس کے مضر اثرات دور ہو جائیں گے، بلکہ اس کے روحانی اور نورانی اثرات اس خوراک میں آ جائے گی۔ اب جو وہ چیز وہ آپ کی اولاد کھائے گی، تو جو باطل کی چیزیں، جو ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا ضمیر سو جاتا ہے، نفس غافل ہو جاتا ہے، اس غفلتوں کے پردے کو وہ غذا ہٹا دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک سبحان ماں اللہ یہاں پر اگر وہ خدا کا قرب حاصل کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، اب وہ پھر خدا کیا کرتا ہے، کیا ہے نا کہ بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مصلحت اس کی طرف ناصل کرتا ہے، یعنی کہ جس نے سبحان اللہ اپنی عبادت کو خالص کیا اپنے پروردگار کے لیے، تو اب اس کی بہترین مصلحت اسے حاصل ہوتی ہے۔ کیا بات اب ہے کیا مصلحت سبحان حاصل اللہ ہوگی کہ وہ خوراک جو آپ کے خانوادے نے کھائی، وہ لمحے جو آپ نے عبادت میں گزارے، تو خدا سبحان کریم اللہ خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی بی بی کی حدیث مبارکہ نظر آتی ہے کہ ہمیں خدا کریم نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جو سبحان ہمارے اللہ ساتھ منعقد ہو جائے، جو ہم بے سے اپنا شک بے سلسلہ شک جوڑ لے، جو ہمارے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرے۔ تو پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا، ہم اہل بیت کو۔ ہم سبحان وارث انبیاء ہیں، ہم وارث کتاب ہیں، ہم وارث اولیاء ہیں، ہم ہی وہ ہیں سبحان کہ اللہ خدا کریم، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ حدیث قصہ میں جب خدا یہ قصیدہ پڑھتا ہے، نہ بناتا زمین کا فرش، نہ بناتا آسمان کا شامیانہ، نہ شجر سبحان و اللہ قمر، نہ لوح و قلم، اگر میں ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا تو جن کے صدقے میں خلق کیا، انہی کو وسیلہ اگر قرار دے کر ہم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیک اعمال بجا لاتے ہیں، تو پروردگار کی بہترین مصلحتیں۔ اب یہ مصلحت سمجھنا چاہیے کہ مصلحت کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، جب ہم کوئی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو اس کام کو سر انجام دینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے کیسا رہے گا۔ ہم کئی کاموں کو سوچتے ہیں نا بالکل صحیح کہ بات ہم ایسے کام کو سر انجام دیں تو یہ اس طریقے سے ہو گیا، یعنی ہم مصلحتاً کچھ کاموں کو کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ خدا کریم کی جو مصلحت ہوگی وہ تمام پلاننگز کے اوپر، تمام سوچوں کے کیا اوپر کیا ہماری بات ناقص سوچ ہے، اور بے خدا شک بے کریم شک اسے بہترین کر کے عطا کر دے گا۔ سبحان لیکن اللہ اس لیے سبحان اللہ کہ جو اپنی عبادت کو خالصتاً اپنے بے خدا کے شک لیے کریں۔ بہت ساری بے باتیں شک ہیں، اگر آپ اس حوالوں سے کہ جو میں نے بی بی کی چند احادیث آپ کے سامنے کوٹ کی، چند اقوال کوٹ کیے، کہ ایک تو یہ کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے سبحان اللہ تنبیہ کرنے والا ہے، یعنی اپنے بابا کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ بھی سبحان اللہ خطبہ فطر کا ایک حصہ ہے، اور اس میں اسی طریقے سے بی بی نے یہ بھی بتایا کہ ہم ان تمام انبیاء کے
کہ جو گزشتہ ہے ان سب کے وارث ہیں، اور بی بی نے کہا ہم اہل بیت ہی ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، اور خدا کریم نے ہمیں منتخب شدہ اور پاکیزہ افراد ہیں خدا کے، اور خدا کی حجت ہیں اور اس کے انبیاء کے وارث ہیں، ہم اہل بیت ہی ہیں۔ اور پھر اپنی عبادت کو خالص کر کے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پروردگار بھی اسے بہترین مسلط اس کی طرف اپنی طرف سے نازل کرتا ہے۔